بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 46 سال بعد. میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کا 46 سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کا غلطی ہو گئی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے جمہوریت پٹری پہ ہی نہیں چل سکی ہے. آپ نے جمہوریت کے علم بردار کو جان اس کی لے لی. تو جان تو آپ نے لے لی. تو ان ججز نے جو سارے کام کیے ہیں, ان ججوں نے جو سارے کام کیے ہیں, اور جو ان ججوں کے خلاف ان کی اپنے ججز بات کر رہے ہیں, تو بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی, پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے, تو علامتی سزا تو دیتے. اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے. اس جج کے پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی. آپ نے نہیں دی کیونکہ مسٹیک تھی. آپ جج تھے, کیونکہ جج اس ملک کے اندر آئین اور قانون سے بالاتر ہے. چلیں جی, زرداری صاحب کو 14 سال قید دے دی. قید دے دی, کسی قانون کے اندر 14 سال نہیں ہے, کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی, دے دی گئی. اس 14 سال کے بعد اس جج کا کیا ہوا؟ مسٹیک ہو گئی, کیونکہ وہ جج ہے. 14 سال برباد ہو گئے ایک آدمی کے. ایک ہمارے جمہوری لیڈر بھٹو صاحب لیجنڈ جو ہیں, ان کو پھانسی مسٹیک ہو گئی. آگے چلیں جی. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر, یہ ایک نیا قانون تھا, اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے, لے لیے ہوتے نہیں لیے, نہیں لینے پہ بلیک لا ڈکشنری ایجاد ہوئی اور ان کو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو ڈبار کر دیا جاتا ہے. چلیں جی, مسٹیک ہو گئی. سیسیلین مافیا کہا گیا ان کو. کاش ان کی پارٹی کھڑی ہوتی جیسے میں کھڑا ہوں. چلیں جی آگے بڑھیں. عمران خان صاحب, حکومت چل رہی ہے, رات کو چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی ہیں, عدالتیں کھل جاتی, پابند کر دیتی ہیں. اب اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میڈم, اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے. سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, نو ووٹ آف کانفیڈنس کو, تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے, انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی. لیکن موزس, بہترین دلیر جج اطہر من اللہ, جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کھول دی. یہ سوالیہ نشان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کھولنے کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کون سا خواب تھا جس خواب نے ان کو رات کو اٹھایا, ان کے سٹاف کو وہاں موجود فرمایا, من پسندیدہ میڈیا وہاں موجود تھا, 2 گھنٹے کھلا گیا. وہ کیا ایسا بیچ کا حصہ ہے, وہ کیا پاکستانی قوم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیچ کا حصہ کیا تھا؟ میں تو بتاؤں گا اسی طرح شواہد کے ساتھ ہی. اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سپریم کورٹ کوالیفائی کر جاتا ہے, اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راز کیا تھا. خواب تھا, کیا وہ خواب ہے؟ کیا وہ کسی کی اعلی کار تھے؟ کیا وہ مداخلت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. اب آ جائیں جی کنٹیمپٹ کے اوپر. میڈم, کنٹیمپٹ ہوتا ہے ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر, ڈنڈے, غلیل, پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا, وہاں تقریر کی جاتی ہے کہ نکالو, ہم گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. نہ کنٹیمپٹ ہوتا ہے, نہ جیل ہوتی ہے, نہ سزا ہوتی ہے, کیونکہ بہادر بڑے دل کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک پارٹی نام لے لے کے گالیاں دیتی ہے, ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہے, ایسے ریمارکس یوز کرتی ہے کہ ہم یہاں اپنے فونز پہ بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھتے. کوئی ایکشن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرولز آ جائیں گے, ٹرولنگ ہوگی آپ کی. تو ہماری میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی, میں پرنسپلز پہ اس پارٹی سے نکالا گیا اور میں ہٹا اس پارٹی سے. میری ماں اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی
اون ببی صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں, بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. میری ماں کی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کسی سے جب آواز اٹھائی تو کسی نے نوٹس لیا. کیا نوٹسز وقار, عزت, صادق امین کے نہ کردہ کام کے باوجود بھی آپ پہ اپلیکیبل ہے, ہم پہ نہیں. پھر آپ سے میں نے سوال کیا میڈم, کنٹیمپٹ مجھے لگا دی گئی, بلایا دیا گیا نوٹس کے اندر. میں تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اب رؤوف حسن صاحب کی میں نے بات کی, مجھے تکلیف دے, میں نے کنڈیم کیا اس کو, لیکن آپ اس میں مجھے انگیج کر دیں. کسی کو نان لیٹ ملا آپ اس میں انگیج کریں, کسی کی بجلی چلی گئی اس میں مجھے انگیج کریں, کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا مجھے انگیج کر لیں, کیونکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. یا مجھے پریمپٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ میں مواد, ثبوت, شواہد لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. میڈم آج تو میں آپ ایوان کا صرف یہ ٹیسٹ کیس جو اعلیٰ عدلیہ کو خود کر لینا چاہیے تھا شواہد سمیت, یہ اتنا چھوٹا سا کام تھا, خود کر لیتے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کہاں جا رہا ہے. آگے بڑھیں جی. میں نے سوال کیا جج بابر ستار کی تقرری کے ٹائم پہ, پرائر ٹو ہز ایلیویشن ایز ہائی کورٹ جج. اس میں پھر زبردست قسم کے انمول جسٹس دینے والے جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے کہا کہ جی ایک لیٹر ایشو کیا میری ڈیمانڈ پر, کہا کہ جی ہمارے پاس اٹس رپورٹڈ کا ورڈ یوز کر تاثر دیا گیا, گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں بھی گمراہ ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب تو ان کا ثبوت ہے, ریکارڈ پہ ہے, جو بھی ہے, whether it is green card, blue card, red card, I'm not interested, I'm not concerned, I'm not bothered, I'm not pushed. کیونکہ اس ملک کے اندر یہ بھی نالائکی ہماری ہے کہ ہم اگر بائی برتھ, پیدائش کے طور پہ گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سٹیزنشپ لے لی جائے گی. اور میں نے میڈم اس ایوان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں, میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اپنی اولاد, اپنے بیوی بچے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, کسی کو جو ایلیجیبل ہیں ان کو بھی سٹیزن نہیں رہنے دیا. نہ وہ سٹیزن ہے کسی اور ملک کے, نہ میں نے گرین کارڈ لے لیا ہے کہ کل جب میری ریٹائرمنٹ ہو تو میں یہاں سے گرین کارڈ کے بیسس پہ پاسپورٹ لوں اور اڑ جاؤں. میرا کنسرن نہیں, آئی ایم ناٹ bothered, I never raised a question. اس چیز کے اور میں نے کوشچن نہیں کیا میڈم. لیکن مجھے جواب میں کہا گیا, پہلا جواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے فردر آگے پروب کیا تو کہا ریکارڈ نہیں ہے, تو پھر تو آپ صادق امین نہیں رہے. کوڈ آف کنڈکٹ آرٹیکل 2 جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوشش ہونا ہے, آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے, آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر گریڈ نہیں ہونے چاہیے, آپ کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ سب کرائٹیریا, سر یہ آپ کے اور میرے لیے ہو رہا ہے, یہ ایوان کی عزت کی بات کرو, میری اور آپ کی ایک ہی چیز ہے سر. آپ بھی کریں گے, ہم سنیں گے سر عزت سے. سر 1 منٹ 2 منٹ دے دیں, سر 2 منٹ دے دیں.